بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی پہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں ایسا کم ایسا عمل جیڑا اللہ تعالیٰ دے کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے اور سمجھ تو بالا تار ہوئے اون عمل اور کام کو معجزہ عادت جتنا بھی نبی رسول پیغمبر اللہ نے ان روئے زمین تے بھیجن انہاں نبیوں دے اوتے جڑے لوگ اعتراض کریں دے اللہ انہاں اعتراض کرن والے لوگاں دے منہ بند کرن دی خاطر انہاں کو اللہ تبارک و تعالی جواب ای صورت اس لینا آئی کہ اللہ اپنے نبیوں دے ہتھیں تے معجزات جاری کرنا ول جڑے خوش قسمت لوگ ہونے ہیں وہ تسلیم کریں دے ہیں منوے دے ہیں اور جڑے بد قسمت لوگ ہیں وہ ول ہی انکار کریں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور فرعون نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ ہے۔
بل اون دور سب تو زیادہ جڑا عروج ہے جڑے کم دا وہ جادوگری ہے، جادوگری دا عروج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جڑا معجزہ دیتا ہا وہ جادو دے توڑ چاہا، یعنی جادوگر رسیاں سٹینے ہیں وہ نانگ بنوینا، رسیاں نانگ بنوینا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جڑا معجزہ دیتا وہ لاٹھی سٹینا، اسا سٹینا، سوٹی وہ ازدہا بنوینی ہے۔ نبی دے جیڑے دور جیڑی چیز عروج تے ہو گیا ول ہوں انداز دا اللہ اپنے نبی کو معجزہ دینا۔ معجزہ مانا مطلب ہے کہ او کام جیڑا مخالف کو عاجز کر دے، بے بس کر دے، اور عاجز شرمندہ تھی وے جیندے کنے مزید کوئی دلیل نہ ہوئے اور اندے کنے توڑ بھی نہ ہوئے، وہ کو معجزہ آدھا۔ اور یہ صرف نبیوں نال تعلق رکھتا ہے۔ عام طور تے اتھاں کوئی بندہ کہیں مشکل ہی چو بچ ونجے لوگ آدھن یارے کوئی معجزہ ہی تھا، معجزہ نہیں، معجزے دا تعلق صرف اللہ دے نبیوں نال ہو، باقی اللہ دی رحمت تھی سکتی ہے، این آکھ سکتے ہیں یا این آکھ سکتے ہیں کہ جیڑا بندہ بچ گئے اے ان دی کرامت سمجھو، یعنی اللہ دے کئی ولی ہیں کوئی ایسا عمل ظاہر تھی وے جڑا مخالف کو عاجز کر دے وے، اون کم اور عمل کو کرامت آدم، اور اگر کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر تھی وے تے او کو کیا آدم معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور طب دا زمانہ ہا، حکمت دا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جڑا معجزہ دیتے وہ طب نال ریلیٹڈ ہے، یعنی کیا کرنے ہیں، مردے کو زندہ کرنے ہیں اللہ دے حکم دا۔ مردہ حالانکہ زندہ مرن تو بعد بندہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ دی قدرت ہے۔ قانون علیحدہ چیز ہے اور قدرت علیحدہ چیز ہے۔ قدرت قانون تے غالب اور حاوی آ سکتی، یعنی قانون ہے کہ بھاء اگر کوئی بندہ لگا وجے تو بھاء بندے کو ساڑ لیندی ہے، لیکن قدرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھاء نے نہیں ساڑیا۔ قانون ہے کہ چھری بندے کو کٹ لیندی ہے جلے گردن تے پریچے، لیکن قدرت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دی گردن کو چھری نہیں کٹ سکتا۔ ایک قانون ہے بھی قدرت، اللہ دی قدرت غالب ہے، قانون الہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے ہیں، اے انہاں دا معجزہ۔ اللہ نے ایسا عمل انہاں دے ہاتھوں کرایا جڑے عمل تے طب جڑے ہیں، طبیب طب دے ماہر وہ بھی عاجز ہو گئے بھی یہ تے ساری طب تو بھی بالا تر ہے، ساری حکمت بھی یہ چیز کو نہیں سمجھتی۔ جی میں موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادوگر آ دے کہ اے جڑا ازدہا بنانے اے سارے جادو والے علم تو بالا تر ہے، اساں بے بس ہیں کہ دا توڑ سارے کے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے دور چی لوگ آ دے کہ اساں بے بس ہیں کہ دا کوئی توڑ ہوئے، یعنی اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، معجزات برحق ہیں، نبی پیغمبر رسول دے معجزات برحق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی طرف ہونن، نبوت دی دلیل ہونن، اور اللہ تعالیٰ دے رسول دی تصدیق ہونن، اور اللہ دے بھیجے ہوئے رسول دے مخالف واسطے یہ بہت بڑا ہتھیار ہونا، مخالفے کو عاجز کر دینا۔ ایویں ہی نبی کریم علیہ السلام دا جڑے ویلے سارے توارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑے ویلے زمانہ نبوت آئی، انہاں دے دور فصاحت دا دور آئی، بلاغت دا دور آئی، ادب دا دور آئی، یعنی شعر و شاعری دا دور۔ ادب تو مراد شعر و شاعری، شعر و شاعری دا دور، یعنی اتھاں ہر دوجا تریجا بندہ شاعر آ، اور اتھاں سیاںا سمجھدار قابل بندہ او تصور کیتا ویندا جڑا شعر و شاعری اچھی کر سکیا، جیندے اشعار ردیف برابر دے ہوویں نا، قافیے برابر دے ہوویں نا، جڑے لوگ اپنے اشعار اپنے شعر دا آخری حرف برابر وزن رکھے نا وہ ماہر گنی دے ہیں۔
اللہ نے انہوں دے توڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید معجزہ دیتا. نبی علیہ السلام نے آ کے قرآن پاک پیش کیتا، قرآن سنایا. وہ آدھے ہیں اے بھی شعر و شاعری ہے. جیڑا انداز انہیں دا شعر و شاعری دا وہ انداز رب نے قرآن مجید کیونکہ توڑ جو کرنا جی میں وہ آخری حرف برابر رکھ دے ہم ایویں رب نے فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان یعنی الف نون آخر الف نون انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آخر جرارا. یعنی اللہ نے اون انداز دا یہ چیلنج دیتے قرآن مجید بطور معجزہ رب نے اپنے پیغمبر کو پیش کی تھی. جمعے تفصیلہ نے بات ذکر ہو چکی ہے. کچھ دوستیں میرے ذمہ لائے بھی سارے کچھ دوست ادھر بھی اہل حدیث معجزات نہیں بیان کریں. اے نبی کریم علیہ السلام دے گستاخ ہیں. اگر عاشق دیوانے محب ہوں دے معجزات انہاں دے تقریراں کوئی نہیں سنیا دے چونکہ انہاں میرے ذمہ لایا ہی ایک حصہ میں جمعہ خطبہ جمعہ بیان کیتے میں لیکن وہ دوستوں کا اصرار آ کہ ای کو مکمل لازمی کرو آج ورنہ وہ چیز رہ ویندی ہے. 3-4 معجزے تقریباً 4-5 معجزے قرآن معجزہ ہے. یہ خطبہ جمعہ ذکر ہو چکے پوری تفصیل نال. نمبر 2 معراج معجزہ ہے. معراج بھی مخالف کو عاجز کر دیتے سی جڑے ویلے وہ آدھے ہیں بھئی اگر تسا مسجد اقصی گئے ہو مسجد اقصی دیاں کڑیاں کتنا کھڑکیاں کتنا شتیر کتنا دروازے کتنا نبی علیہ السلام دسیں دے گئے والو مخالف عاجز آ گیا. قرآن معجزہ ہے معراج معجزہ ہے. والو نے آخیا ہی میں کرو چاندر کو ٹکڑے کر دکھاؤ. نبی علیہ السلام اشارہ کیتا رب نے چاندر کو ٹکڑے کر دیتا. ٹھیک ہے نا. ہیرا پہاڑ دے ایک ٹکڑا سجے پاسے بھی ٹکڑا کھبے پاسے وہ آپ دے کھڑے ایک طرح باتی ساتھ ون شکل قمر یعنی چاندر ٹکڑے تھی گیا. یہ بھی معجزہ ہے. یہ اللہ دے نبی دے ہاتھ ظاہر کیتے تاکہ مخالف جڑے ہیں کیا کرن منن. لیکن جنہیں مننا جنہیں نہیں منیا وہ چاندر کو ٹکڑے دیکھ کے ہی نہیں منیا. انہیں معراج والا واقعہ سمجھ کے بھی نہیں منیا. انہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کے بھی انہوں نے نبی دی نبوت تسلیم نہیں کی. قرآن معجزہ ہے معراج معجزہ ہے. نمبر 3 چاندر دا ٹکڑے ہومن معجزہ ہے. نمبر 4 نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ تے چڑھے کھڑے ہیں. احد پہاڑ ہلن لگ گئے. آپ نے انہیں پیر ماری ہے. پیر مار کے فرمائے اسبت یا احد احد ثابت رہے آرام کر. فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان تیرے اتنے ایک نبی کھڑا ہوا ہے ایک صدیق کھڑا ہوا ہے 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام آدن پہاڑ پہلے ہلدا پیا نبی پاک دے پیر مبارک مارن نال اور آپ دے جملے آکھن نال پہاڑ رک گئے. پہاڑ دا ہلنا پہاڑ دا رکنا اے اثر نبی پاک دا معجزہ ہے. اور صحیح مسلم ہے سے آپ نے فرمایا میں وہ پتھر کو جان دا جیڑا پتھر میں کو نبوت کے پہلے سلام کریں دا یسلم علیہ انی لعارف حجرم بے مکہ تھا مکے چو پتھر ہے میں گزردام تے میں کو السلام علیکم یا محمد ادا یعنی پتھر دا بولنا اور نبی پاک کو سلام کرنا یہ کیا ہے معجزہ. کون نہیں منے دا معجزات. معجزات نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تے رب ظاہر کریں دا بھائی بلکہ معجزات اللہ دی توحید واضح معجزات اللہ دی قدرت واضح معجزات اللہ دی طاقت واضح اساں تے بڑھ چڑھ کے بیان کریں. یہ سارے او واقعات ہیں جن دے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب دی نبوت کو منوائے پیغمبر دی رسالت کو تسلیم کروائے اور لوگ منے میں ہش ہش کر کے اٹھتے ہیں بھی یہ عجیب بات ہے. عام بندے دے ہاتھ تے ہی انداز دے واقعات نہ پیش دی دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والو کھجی دا تنا حدیث چندے کہ آپ ٹیک لا کھڑتے ہیں جلے جمعے دا خطبہ دے دیا. ممبر صحابہ نے بنوائے ٹیک چھوڑ کے ممبر دی طرف ویندے پیا
تے مسجد نبوی چ رومن دی آواز آئی. نبی علیہ السلام ڈٹھے صحابہ کرام آدھے نا سا حیران آسے بھی کہیں رومن دی آواز لسکن دی آواز آئی. آپ ممبر تو لتھے ول اون کھجی دے تنے دو دھڈے دو ٹردے گئے ول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجی دے اون ٹکڑے کو دھڈے کو تنے کو آپ نے جپھی پاتی گلا پاتا او تئیں جپھی پا کے آپ کھڑے رہ گئے جے تئیں کھجی دے تنے چپ نہیں کی تھی. کتنی وڈی محبت ہے نبی علیہ السلام. اور آپ نے فرمائے کہ ایکوں کھڈا کھٹ کے کھجی دے تنے کو عزت احترام نال پور دیو یہی میں کھڑا نہ راوے رولے نہ ودا. میں کو جڑی گال سمجھ آئی ہے جڑے لوگ اللہ دے نبی نال محبت کریں اللہ انہاں کو رولن نہیں دینا اللہ انہاں کو ضائع نہیں ہو منن. ایویں آنکھ دے میں نہ کہ ایک باہر ساٹا ہو ایک آنکھ دے میں نہ بھئی کو چیر پھاڑ کر کے بھا لا دے لکڑ آئی لیکن فرمایا کو دفن کر دو یہ میری محبت اس پیا روندا ہا یہ میری جدائی برداشت نہ کرے. ایک کھجی دا رومنا یہ کیا ہے معجزہ ہے. یہ سارے معجزات قرآن معجزہ معراج معجزہ پہاڑ معجزہ تے چاندر دا ٹکڑے ہونا معجزہ. نمبر 5 پتھر دا سلام کرنا ہاں. نمبر 6 کھجی دا تنا روے اے کیا ہے معجزہ ہے. اے معجزات ہیں جڑے میں جمعے بیان کیتا. یہ پہلا حصہ مختصر چلو خاکہ تھوڑے ذہن چوے. نبی علیہ السلام دے ڈھیر سارے معجزے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے نال بڑی محبت کرنے ہیں دین دے نال بڑی محبت کرنے ہیں. جڑا جڑا صحابی بنیا ایمان آنیا اسلام قبول کریا غریب ہویا رشتہ دار دے نال بائیکاٹ کرنا نبی کریم علیہ السلام انہاں کو مسجد نبوی ٹھکیندے ہیں انہاں دے کھانے دا انتظام کرنے ہیں یعنی مسافر طلباء دا انتظام ہوندا رات دی مسجد نبوی صحابہ راندے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ہر نماز دے بعد دین سکھدے ہیں تعلیم سکھدے ہیں گھرے نہ ویندے ہیں انہاں دے رشتہ دار انہاں نال زیادتیاں کرنے ہیں. یہ پوری کلاس دا جڑا فورمین آئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئی جڑا مانیٹر آئی جڑا انہیں کو ڈیل کرنا آئی کور کرنا آئی مینج کرنا آئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھن کئی دیواریں تک سا کو کھاون دی کشے نہ لب دی آئی. مسجد نبوی چوندے آسے بکھے ہوندے آسے. بعض دفعہ نبی سے کیا کرنا اٹھاویں نہ ڈوڈو صحابی ول ایڈو آکھے نہ بھئی ہاں بھئی آج طالبیں کو تواڈے وچوں کیڑا بندہ اپنے گھر لے سی تو کیتی طالب نے سے روٹی کھوانی تو کیتی طالب نے سے روٹی کھوانی. ایویں جڑے طالب ہوندے ہیں وہ تقسیم تھیندے ہیں صحابہ کہنے ونجے نہ انہیں کو کھانا کھویندے ہیں والو والا میں نہ مسجد نبوی ہوندے ہیں سندے ہیں مسجد نبوی پڑھتے رہے ہیں تہجد یعنی مدرسہ ٹائپ آئی صحابہ ادھر رہندے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھن ایک دیوار گزریے صحابہ نے بھی کھانا نہیں پیش کیتا تے نبی سے بھی صاحب کو کہیں جیسے میں نہیں لایا. حالات سارے دی عجیب آئی. دوجی رات گزریے یعنی 24 گھنٹے گزر گئے نہ سکشے کا نہ کھا دیے. تیجی رات گزریے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھن کیفیت آئی میں ابو ہریرہ مسجد نبوی دے دروازے تے لیٹیا پیارا نام تے بے ہوش ہویا پیارا نام لوگ میں گزرے نا میرے اتو اپنا پیر گزر کے وینے آن تے آدھے آن انظروا الہ اولاء المجانین انہیں گالیں کو دیکھو انہیں مجنونے کو دیکھو گھر دی فکر نہیں کریں دے دین سکھن دی خاطر بھوک تاس دی فکر نہیں کریں دے بے ہوش تھے پین پر نبی دی کلاس چھوڑن تے تیار نہیں بے ہوش ہو پین لیکن مسجد نبوی چھوڑن تے تیار نہیں. حضرت ابو ہریرہ دن میں مسجد نبوی دے دروازے تے لیٹ جاؤں آم غشی تاری آئی بھوک دی وجہ تو بے ہوش آم ٹرن تے چلن دی سکت کہنا آئی لیکن میں دین دا علم سکھن دی خاطر مسجد چھوڑن تے تیار کہنا. اچانک میری میں آنکھ کھلنی ہے میں مسجد نبوی دے دروازے تے لیٹ جاؤں میری اچانک نظر پئیے
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندے پہن تے جو ہی قریب ہیں انہوں نے میرے کے پوچھے ابو ہریرہ تیرا کیا حال ہے؟ خیر ہے تھا لیٹے ہوئے آئیں حضرت ابو ہریرہ دن جناب صدیق اکبر قرآن پاک دی ایک آیت کریم ہے وہ آیت کریمہ دا مفہوم سمجھا رہے ہوا میں توالی انتظار جانی تاکہ قرآن دی آیت دا علم توالے کیسے گنا حضرت صدیق اکبر دن کیڑی آیت کریمہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے آیت کریمہ دی تلاوت فرمائی جیڑی آیت اے ذکر رہا جیڑا بھوکے کو کھانا کھواوے یتیمے کو کھانا کھواوے جیڑا مسکینے کو روٹی کھواوے اللہ بھوکے کو کھانے کھواون دی برکت نال کھانے کھواون دے نال محبت کریں دے ای وی نہ آکھ سکدے ہن میں ابو ہریرہ بھکھاں اگر ہی آنکھیں نہ ڈر رہانے متا عرشاں والا رب ناراض ہو بنجے متا اللہ کے ابو ہریرہ میرا گلہ پیا کریں دے آیت کریمہ دی تلاوت کی دی نے حضرت صدیق اکبر تلاوت سن دے بہن حضرت ابو ہریرہ دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین و یتیم و اسیرا حضرت صدیق آیت دا مطلب سمجھا کے لگے گئے حضرت عمر دیواری آئی وہ بھی آیت دا مطلب سمجھا کے لگے گئے حضرت ابو ہریرہ دن میں مسجد نبوی دے دروازے تے لے جاؤیا میں ڈٹھے اچانک کی میری آنکھ دی دید پئی ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام تشریف کے دیاں دے ہن تے آپ نے آ کر کے فرمائے ابو ہریرہ تیرا کیا حال ہے میں عرض کی تھی سونا آیت سمجھا رہے ہوا میں آیت پڑھیے اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ میڈو کی تے فرمائے نے ابو ہریرہ اٹھیا میں کو سمجھ آ گئی ہے جو تیرے سوال دا کیا مطلب ہے لگتا ہی میں جو تے کو بھوک نے بے ہوش کی ہوئے حضرت ابو ہریرہ دا ہاتھ امام کائنات نے اپنے ہاتھ جباتے تے نال حجرہ عائشہ چگھن گئن حضرت ابو ہریرہ دے نبی پاک نے میں کو نال بلائے طالبہ نال محبت کرنی ہے ایویں کر جویں اللہ دے نبی پہ کر دیا کتنا روزی روٹی دیتے رب کدہیں تو مدرسے آجیں کو فون کر کے آکھیا کرو آج شام دی طالبیں دی روٹی میں گھر پکا کے اس آپ باساں انہیں دے کٹھے بلھیساں انہیں کو کھویس میں سمجھنا ہی کہ نے وڈا چنگا تے محبوب ترین عمل کوئی کہنی کہ کہیں کو بندہ روٹی دے لقمے بنا کے کھواوے کتنی وڈی بات ہے کتنی وڈی وہ انڈونیشیا دا پتہ نہیں کیڑا ملک ہے اتھو دا خطیب ممبر تے چڑھے جمعے دے خطبے دی خاطر آکھن لگے ہوئے میاں نحمدہ نصلی نسلم علی رسول الکریم 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی ایک بھوکے کے پیٹ کو بھر دے اور کھانا کھلا دے وما علینا الا البلاغ المبین صفیں درست کر 1000 مساجد بناون 1000 سجدے کرن کے بہتر کہ بندہ کہیں بھوکے کو کھانا کھوا دے اور حدیث چندے اللہ قیامت نہیں فرمیسی آئے ابن آدم میں بھوکا ہاں میں کو روٹی کھوا بندہ آکسی اللہ تو روٹی کے پاک ہیں اللہ فرمیسی میرے بندے بھی تو بھوکے ہم تیرے کنے سوال کی تانے تو اختیار علام ہے تیرے کنے سارا کو جا تے کھانا کیوں نہ کھوایا سب تو وڈی نیکی ہے کہیں بھوکے دا پیٹ پالنا کھانا کھواونا طلباء دے کھانے مسکینے دے کھانے بیوگان دے کھانے یتیمے دے کھانے حضرت ابو ہریرہ دن نبی سی سمجھ گئن حکیم الامتن میں کو گھر گھن گئن نال بلائن طالب ہامی نبی کریم علیہ السلام فرمایا عائشہ کشے ایک کھاون دی انہیں کہ سونا ایک پیالہ کھیر دا دودھ دا ہے جیڑا توارے واسطے گفٹ ہے بس بھی کشے کرے بس وہ توارے واسطے حضرت ابو ہریرہ دن نبی کریم علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی ٹوٹن دی سکت ہی بھی جی صحیح حکم کرو تو سا فرمایا انہیں وانج نال ہی تو مسجد آئی درمیان ایک دیوار آئی
فرمایا ون جڑے تیرے نال دے ساتھی حدیث پڑھن والے قرآن دا علم سکھن والے اپنے پیو ماں چھوڑی ودن تے مسجد نبوی اجران دے پین انہاں کو اعلان کر دے تیاری کرن تے انہاں کو گھن گیا اج انہیں سارے دی مہمان نوازی آمنہ دے لال نے بنائی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ دن میں بڑا حیران ہویا پیالہ دودھ دا ایک آئی تے 70 صحابہ کرام دی تعداد آئی جڑے سارے کئی نوارے تو بھوکے آن لیکن میں آمنہ دے لال دی بات منی ہے سارے کو آواز دے کے صدقی دے میں اللہ دے نبی بھی بیٹھے آن صحابہ بھی نبی دے حجرے جائے بیٹھے آن امام کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ ذمہ داری تیری لینے ہیں یہ دودھ دا پیالہ اپنے ہاتھ جبا سجے پاسے کے پلاوان شروع کر حدیث چندے حضرت ابو ہریرہ دن میرے دل خیال ہے ہی کو پیالہ ہے جڑا میری بھوک بھی مسے مٹا سکیا ول انہیں کو پلاوان دا حکم بھی میں کو آئے میں انہیں کیا کرا ول میں کو خیال ہے جنہ دا کلمہ پڑھی نہ ہونے انہ دا کھن منی نہ ہونے اگو عقل دے گھوڑے نہیں دوڑی دے ہونے آنکھ جو دیتے نے اور پیالہ تقسیم کرنا بوسی حضرت ابو ہریرہ میں پہلے بندے کو دیتے میں دوجے بندے کو دیتے میں تریجے بندے کو دیتے میں چوتھے کو اکھاں باندھ کی دی ودام جو دودھ دا پیالہ تے موک گیا ہوسی لیکن پھریں دا رہ گیا سارے دے سامنے اللہ دے نبی دا آکھن جو مننا سارے صحابہ کو میں کھیر تے دودھ پلا کے دے میں پیالہ پکڑی ودام آمنہ دے لال دے قریب آکے گوڑے سٹ کے بہ گیا میرے ذہن چیا جو پیالہ خالی ہو گیا ہوسی میں عرض کی تھی اللہ دے نبی ایک ہنو امام کائنات نے میرے کے پیالہ دودھ دا وصول کر کے دے جڑے ویلے وصول کر کے دینے آپ نے فرمائے اشرب یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ انہیں تو بھی میرے ہاتھ جو پیالہ میں کو انگلے بھی آگ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو بھی لیکن پیالہ میرے کے اپنے ہتھیں جو پہلے رکھے نے والا آپ اپنے ہاتھ نال تاکہ دنیا کائنات والے کو پتہ لگے دین دے طالبے کو اپنے ہاتھ نال دودھ پلاونا آمنہ دے لال دی سنت ہے دین دے طلباء کو اپنے ہاتھ نال روٹی دے لقمے بنا کے کھوانا سید الرسول دی سنت ہے اللہ دے نبی میں آدھن اشرب ابور حضرت ابو ہریرہ دن میں پیالہ منہ تے رکھے بسم اللہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منو انہیں جڑے ملے دودھ پیتے میں رج گیا دودھ پی کے میں ول پیالہ لیتے اللہ دے نبی فرمائے اشرب یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ ول پی میں ول پیتے ول بھی میں رج گیا اللہ دے نبی کریم نے تریجی واری فرمائے اشرب یا ابا ہریرہ میرا عقیدہ ہے میرے نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بولنے ہوندے بار 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 ابو ہریرہ کو نبوت دی زبان نال فرمان جاری ہے جو ول پی ول پی ول پی اے ول پی ول پی والے جملے اپنی مرضی دے نال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى یعنی اللہ بھی چاہتا کہ میرا نبی اپنے ہتھ نال پلاوے حضرت ابو ہریرہ موجزے دی بات پئی ہوندی ہے 70 صحابہ رج کے دودھ پیتے نے میں ابو ہریرہ رج کے دودھ پیتے میں پیالہ نبی پاک دے سامنے پیش کیتے میں میرے دل خیال ہے آمنہ دے لال واسطے دودھ کہنا بچہ ہو سی حضرت ابو ہریرہ دن بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ دن میں آنکھ کھول کے پیالے تے نظر پاتی ہیں تمہاری توجہ چاہیے ہے میں جڑے ویلے دودھ والے پیالے تے آنکھ کھول کے نظر پاتی ہے جی میں پہلی دفعہ میں پہلے ٹائم دودھ دا پیالہ نکر تک بھریا ہویا چاہتا ہم جڑے ویلے 70 صحابہ تے میں پی گدا اللہ دے نبی کو دیتے سے دودھ دا پیالہ پہلے دی طرح میں بھریا ہویا آئی یہ کیا ہے یہ کیا ہے سارے آواز نہیں ہے یہ کیا ہے
والا والا جہاں کچھ ہیں شرموں اے کیا ہے منے نے نہیں سے منے نے نہ منو آتے سناؤں نہ ہاتھ وقت منے نے ہے نا ہون تو جواب دے سکتا ہی نا اے کیا ہے لہر آوے لہر اے کیا ہے اے میرے نبی دا معجزہ ہے میرے نبی دا معجزہ ہے میرے نبی دا معجزہ ہے اللہ دے پاک نبی دے 70 صحابہ رج کے دودھ پہ پینے ہیں تے امام کائنات حضرت ابو ہریرہ رضی والا آپ نے دودھ دا پیالہ اپنے منہ مبارک تے رکھے آپ نے والو پیالہ خالی کیتے اے میرے نبی کریم دا معجزہ ہے پہلے بھی معجزے تیرے سامنے اے تمہید چی ذکر کر گیا اے بھی میرے نبی دا معجزہ ہے ایک پیالہ دودھ دا 70 صحابہ کرام رج کے پی گئے اے اللہ پاک نے امام کائنات نبی کریم کو معجزے دیتے ہیں تاکہ دنیا مننے تے تسلیم کرے جو اے اللہ دا سچا رسول ہے اے اللہ دا سچا نبی ہے اگلی بات سن اور تیرے سامنے میں صحیح مسلم دی حدیث پیش کرن لگا اے بھی میرے نبی پاک دا معجزہ ہے جنگ دیاں کھندکاں پیاں کھٹی جن جنگ پہ چل دیئے جے کو خندق کیا غزوہ احزاب بھی آدن جے کو غزوہ خندق بھی آدن 10 فٹ لمبی 10 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری 10 بائی 10 دی خندق اللہ دے نبی نے دادا صحابہ کرام دیاں ٹولیاں بنا کے ڈفٹی لا دیتی ہے اے تساں دا صحابہ اے 10 فٹ دی خندق کھٹو تساں دا صحابہ اے 10 فٹ دی خندق کھٹو اللہ دے نبی آپ میرا لگائن خندق کھٹیں دے کھڑے ہیں 10 فٹ گہری آئی 10 فٹ چوڑی آئی 10 فٹ لمبی آئی مربع شکل جائی صحابہ کرام محنت کریں دے کھڑے ہیں ایک ریوار صحابہ آکے آدن اللہ دے نبی بکھ نے بڑا تنگ کیتا ہویا ہے کھانے جڑے چاہتی ودیا سے موک گئن غربت دا زمانہ وہ جو گرمی دی شدت ہے اللہ دے نبی کیا بن سی ارڑے کھواں سا پتھر بدھی ودے ہیں تاکہ جھکاؤ پیدا تھی وے تے بکھ مری راوے میرے نبی کریم نے اپنا دامن لہایا اپنا چولا مبارک ہٹایا اپنا کرتا ہٹایا صحابہ نے ڈٹے امام کائنات دے پیٹ مبارک تے 2 پتھر بدے ہوئے ہیں آپ نے فرمائے میں تولے سامنے 2 پتھر بدے ہوئے ہیں اللہ دے نبی آپ بھی خندق کھٹیں دے بین صحابہ کرام بھی کھٹیں دے بین حضرت جابر رضی اللہ عنہ میرے نبی دا غلام ہے اپنے گھر چکر نہ مانا ہے حضرت جابر اپنے گھر علی کو دے نبی دے اج 2 پتھر دے ٹھمی تے پسینو پسینہ تھے ودیان او سب دے بخ دی وجہ تو طبیعت انہاں دی بگڑ ونجے ایک شے تیرے گھر کھاون دی اے میری گھر والی اللہ دے نبی کو پیش کراں آکھن لگی ہے جابر ایک چھوٹا جیاں بکری دا بچہ کھڑا ہے جڑا نبی کریم دا گزارا کر رہے سی اللہ دے نبی دے نال 3-4 ساتھیاں دا بھی گزارا کر رہے سی اللہ دے نبی کو اطلاع دیا جڑے ویلے آرام دا وقفہ ملے امام کائنات لگے آمین اساں انہاں واسطے سالن چا بنے دے ہیں روٹی چا بنے دے ہیں سارے نبی کریم علیہ السلام کھانا کھا گئے سن سارے گھر رحمت بھی آوے سی لیکن جابر خیال کریں باقیں کو پتہ نہ لگے وہ بھی تا پتھر بدی ودے ہیں انہاں دی اتنا تعداد ہے سارے دے سارے آ ونجن تے ساڈا کم نہیں انہاں کو کھانا کھواونا سارے گھر تے 2-4 روٹے دا آٹا پیا ہوئے تے 2-4 بندے دا سالن ہو سی حضرت جابر لگے ہیں اللہ دے پاک نبی پگھرو پانی تے کھڑے ہیں خندق دا میدان نبی کریم دے قریب ہیں آدن اللہ دے نبی کانے چ گال کرنی ہے نکی جی تورے نال گال ہے امام کائنات نے فرمایا 10 جابر حضرت جابر کھانے جادن سونا توالا کھانا بڑائی پہ وقفہ کٹ کے ذرا ساڑے گیا ہوا کھانا توالے واسے حاضر ہے امام کائنات نے جابر دی جوئی بات سنیے آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا او خندق کھٹنا لے او سارے کئیاں کدالیاں ساٹھ دے او جلدی آؤ آج تساں سارے دا کھانا جابر نے بنایا ہے حضرت جابر آدن پیرے میں چو زمین نکل گئی ہے کام بن گئے میں ان گھر اندہ پیاں تیز تیز قدمہ نال میں کہ آج تو خیر کوئی نہیں میرا سہا پھلیا ہویا میری گھر آ لیا دیئے کیا چکر ہے وہ آگے چکر کیا مارے گئے
میں ہولیاں ہولی آکھے نبی سی پورے مجاہدین سے اعلان کر دیتا تے حضرت جابر دی گھر والی دا ایمان ہی سناواں تکوں آدھی جابر تائیں کلیاں کیا ہاں ہاں میں تا کلیاں کیا کملی والے اعلان کہیں کیتے اللہ دے نبی کیتے سن ہن جابر دی گھر والی آکھن لگی وال ٹینشن گنن دی لوڑ نہیں نبی جانے تے نبی دے مہمان جانن نہیں سمجھ آئی نبی جانے تے نبی دے مہمان جانن اللہ دے پاک نبی سارے کو سا کوئی تھا کو کلیاں کر کے نا بھی توڑے واسطے دیسی مرغی ایڈے آوائے ذرا اساں آدھا یار جوان کم دی مہمان نوازی کی تھی چس چوا دی تھی اسی ہیں باقی واسطے کہتے بیا ڈسائے کہیں کو نہ اساں انجھے بندے کو دنا آدھے ہیں سمجھدار آدھے ہیں ہن میرے دیکھی اللہ دے پاک نبی آ گئے لشکر سارا نالے بھی گل سنائی ونجا نبی جی فرمائے بدترین تو بدترین کھانا ہوندے ہو جڑے کھانے چ ونڈ کیتی ونجے غریب دا کھانا وکھرا ہوئے تے امیر دا کھانا وکھرا ہوئے سمجھ آ گئی تے آپ نے فرمائے بدترین تو بدترین ہے وہ ولیمہ جڑے ولیمے غریبیں کو شریک نہ کیتا ونجے کیا ہے اتھاں کہ خرید کیتی پن حاجی سے تے وڈا جڑا تکڑا جوان ہوئے نا جیندی مطلب رو بالا ہوئے اون دے ہاتھ تے دگا دے دینن بھی تو اتھاں کھاڑ تے انہیں غریبیں کو چال مارکا کھندے پن جیڑا سالن بچے ٹابے سٹی آؤ کھلا ہے نا رومن دا مکان چاول جیڑے بچن ٹابے سٹی آؤ شام تھی گئی ہے ٹاب سالن دا بھریج گئے جی ہاں ایکو والا بڑکاؤ گرم کرو گرم کر کے سڈو غریبیں کو دیو کھانا اللہ دے میں تیری نیت کو جان دوں تائیں جڑے طریقے تے غریبیں کو کھانا کھوائے تائیں جڑے طریقے تے میرے بندیوں کھانا کھوائے اے تیری دعوت بدترین دعوت ای دعوت اللہ دی لعنت ہوندی ہے سادہ تا رواج ہے سند غریبیں والا حال ہی کوئی بھی ہے ساری خیرات ہی ہوئے تے وڈے وڈے چنگے چوکھے جوان اندر سمجھ جائیے نہیں نبی سے ہی آ گئے سارے آ گئے حضرت جابر پریشان میرے نبی سی جابر کو کلیاں کر گئے نہیں دیکھیں کلیاں تاکہ پریشانی بننے کو پتہ نہ لگے بھرم بھی بناونا نا مونڈے تے اترا کے آدن جابر جڑے ویلے ہانڈی بن ونجے تے اٹا ملیج ونجے تے ہانڈی دے اوتے برتن دیویں ہیں تے ول اٹے دے اوتے کپڑا چا دیویں تے ایک واری اٹے دا تھال میرو جاویں تے ایک واری ہانڈی میرو جاویں ول پا کے ڈتی رکھیں تے ہانڈی دا برتن نہیں چاونا تے اٹے دا کپڑا نہیں ہٹاونا اگو میں جانا میرا کم جانے حضرت جابر آدن امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے اٹے چلو آب رلائیے تے آپ نے ہانڈی چلو آب رلائیے اساں بند چکی دیئے پا کے دیندے رہ گئے سارے صحابہ رج کے کھندے رہ گئے حضرت جابر آدن اساں کپڑا نہیں چاہتا ہانڈی تو برتن نہیں ہٹایا آپ حیرانہ سے گوشت اتنا بڑھیا پہ جتنا کئی جانوریں دا گوشت پکا پیا ہوئے تے اٹا اتنا پاک ہے جتنا کتنا لوگیں دا پکا پیا ہوئے سارے مجاہد رج کے کھا گئے آمنہ دلال ولیے وینین تے جابر کو آکھنے ونج کپڑا ہٹا ذرا جڑی رپورٹ میں کو داستا صحیح حضرت جابر آدن ہانڈی دا برتن ہٹائیں میں تے اٹے والے تھال دا کپڑا ہٹائیں میں انہیں لگدا جی میں اجا تک ایک بندے ہی کھانا نہ کھادا ہوئے یہ کیا ہے کیا ہے یہ کیا ہے یہ معجزہ ہے میرے نبی دا یہ معجزہ ہے میرے نبی دا یہ میرے نبی دی لعاب دی برکت ہے تے میرے نبی دی لعاب کتنا شفا والی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ آدھے ہیں اللہ دے نبی 10 سال میں تمہاری خدمت کی تھی ہے اللہ نے میرے حصے چ پانی دا کنواں دیتے جڑا کڑوا ہے اللہ دے نبی جلو آذرا مہربانی کرو حضرت انس آدھے نبی سہی آئے اپنی لعاب چاہتی نے تے
چاہ کر کے کنویں جسٹی نے کڑوا کنواں مٹھا تھی گئے جڑے ویلے عبداللہ بن عتیق اللہ دے پیغمبر دے گستاخ دی گردن اڑاون گئے ہیں تے گردن اڑا کے تلے لاندے پے ہیں تے سیڑھیاں تو ڈٹھے ہیں لات ٹوٹی گئی ہے تے لات بدھ کے ول ہولیاں ہولیاں آ گئے ہیں امام کائنات نے فرمایا عبداللہ بن عتیق کو میرے گھن ہو سامنے آ گئے امام کائنات نے اپنی لعاب عبداللہ بن عتیق دی لات تے لئی ہے حضرت عبداللہ دن میں لگدا جی میں میری لات ٹوٹی نہ ہوئے یہ کیا ہے بولو کیا ہے معجزہ ہے حضرت جابر دیسی میں قرضہ فوت تھی گئے ہن اڑے کدھر انہاں دیسی میں قرضہ ول انہاں کو آکھیا گیا بھئی چوکھیاں کھجورا ہیں تو آرے سہیں اتنا ہیں تو یہ تو قرضہ نہیں لاندا اچھا کھجورا عورتیں گھننا تے قرضہ دیوان شروع کر لیکن کپڑا نہ ہٹاویں آپ نے لعاب لائی قرضے والے سارے قرضہ گھن گئے کھجورا والی بچاں پیان اللہ نے کاروبار چی برکت پا چھوڑی ہے یہ میرے نبی پاک دے معجزات ہیں بھائی میرے نبی دی شان اچ کوئی کمی نہیں اللہ نے او واقعات آپ دے ہاتھ تے ثابت کیتن تاکہ مخالف عاجز تھی ہوئے تاکہ مخالف کو پتہ لگے انہیں سارے گال ہی کھولو کہ اے کیا ہیں اللہ دے سچے رسول ہیں اے کیا ہیں اللہ دے سچے رسول ہیں انہیں باتاں ڈھیر ساریاں ہن اللہ تو دعائے بس میں ساتھیں دی محبت منیے چاند باتاں جمعے چاہن تے چاند باتاں اے سمجھو تقریباً بات پوری تھی نبی پاک دی شان اتنی ہے کہ آپ دی شان بھی برحق تے آپ دے معجزات بھی بولو آپ دے معجزات بھی انہیں ولیوں دی کرامت بھی برحق ہے سچے ولیوں میں انہیں دے ہاتھ تے کرامتاں ظاہر تھی من تے او بھی برحق ہیں اساں سچے ولیوں دی سچی کرامت منے دے ہیں اور منن کو ایمان سمجھ دے ہیں تے اللہ دے سچے نبیوں دے معجزے بھی منے دے ہیں اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ جو سنے سے سنائے سے سمجھن دے بعد عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے کال نہ تے پرسوں 20 تاریخ کو ہی مسجد عشاء دی نماز تو بعد